اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے اس کلام اور فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم اور تمام مذاہب ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور جو نجات دارین کا ضامن اور کفیل دین ہے اور اللہ کی سرکار میں اور بارگاہ میں قابل قبول اور قابل پذیرائی دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے بے شمار احسانات میں سے، انعامات میں سے، جیسا کہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب لوگ مل کر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تمہاری زندگیوں کے پیمانے چھلک جائیں گے اور تمہارے زندگیوں کے جو ہیں سن و سال ختم ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ خالق اکبر چونکہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم اتنا کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے خارج نہیں ہے، اور حکیم اتنا اس کا کوئی قول و فعل، اس کی کوئی بات حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کے علم اور فضل و کمال اور حکمت اور دانائی کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک جہاں تک ہمارے عقل و علم کی رسائی ہے، اس نے بھی کوئی بھی دو چیزیں برابر پیدا نہیں کی۔ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، سب کے ہر دو چیزوں میں، ہر دو جو ہے چیزوں میں فرق مراتب نظر آتا ہے، فرق مدارج نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے شان اور مقام میں فرق نظر آتا ہے۔ لہذا رسول ہیں تو ان میں بھی فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ نبی ہیں ان میں فرق ہے، رسول ہیں ان میں فرق ہے، نبی امام ہیں، ولی ہیں ان میں فرق ہے۔ الغرض مومن ہیں تو ان کے ایمان میں فرق، بے ایمان ہیں تو ان کے بے ایمانی میں فرق، دو عالم ہیں تو ان کے علم میں فرق، دو جاہل ہیں تو ان کی جہالت میں فرق۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، لہذا تمام نعمتیں بھی برابر نہیں ہیں۔ کوئی نعمت صغریٰ ہے، کوئی نعمت کبریٰ ہے، کوئی چھوٹی نعمت ہے، کوئی بڑی نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کائنات کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا نام اسلام و ایمان ہے۔ اسلام ہے، ایمان ہے، تو اس کی برکت سے انسان اشرف الکائنات بھی ہے، افضل الموجودات بھی ہے۔ اور اگر اسلام کی جگہ کفر آ جائے، توحید کی جگہ شرک آ جائے، اخلاص کی جگہ منافقت آ جائے، تو آدمیت کی منزل سے انسانیت کی منزل سے اتنا گر جاتا ہے، پھر کافر کتے اور خنزیر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو پتہ چلا کہ
کہ ساری سب نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اسلام و ایمان ہے۔ لہذا اس عقلی دلیل کی بنا پر اور دوسرے آیات اور روایات کی بنا پر ہم پر واجب ہے، لازم ہے، متحتم ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ایمان کی حقیقت کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم صرف زبانی مسلمان نہ ہوں بلکہ ہمارا عمل بتائے، ہماری روش بتائے، ہماری رفتار بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار بتائے، ہمارے اخلاق و اطوار بتائیں، ہمارے لیل و نہار بتائیں، ہم صاحب ایمان ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس لیے پہلے فہم اسلام ضروری ہے، واجب اور لازم ہے، پھر جب سمجھ میں آ جائے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے، آدمی کی آدمیت کا اقتضا یہ ہے، اسلام بحیثیت مسلمان ہونے کے اس مسلمان کا فریضہ یہ ہے، بحیثیت اہل ایمان ہونے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اسلام اور ایمان سمجھایا جائے، جس کا نام تفہیم اسلام ہے۔ تو اسی جذبہ سے سرشار ہو کر ہمارے UK کے بعض اہل ایمان نے اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ اس موضوع کو عام کیا جائے، تفہیم اسلام کا اہتمام کیا جائے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بطور اتم و اکمل انجام پذیر ہو جائے اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ تو بحمد اللہ کئی دنوں سے، کافی عرصہ سے یہ تفہیم اسلام کا سلسلہ جلیلہ چل رہا ہے۔ اب تک اسلامی عقائد کیا ہیں ان کا اجمالاً بقدر ضرورت تذکرہ کیا جا چکا، اب فروع دین کا تذکرہ شروع ہے، اس میں اس کی اسلامی جو ہے شریعت کی جامعیت اور اس کی اکملیت اور اس کی جو ہے تمام وہ حقیقت جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا چکا کہ اسلام، دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے، تمدن کا دین ہے، معاشرت کا دین ہے، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ترک لذائذ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کثافت اور غلاظت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دین طہارت ہے، یہ دین صفائی ہے، یہ دین ستھرائی ہے، اس میں پاکیزگی کو اہمیت دی گئی ہے، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، بلکہ صفائی ستھرائی کو عین ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جو چیزیں نجس ہیں ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر طہار نجاسات کیا ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک دور رکھنے کا، اور اگر کوئی نجاست لگ جائے تو اس سے اپنے آپ کو یا اپنے لباس اور ظروف کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بحمداللہ سابقہ پروگرام میں اس موضوع پر بھی بقدر ضرورت گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم آگے بڑھ کے آج کے اس تقریب سعید میں، آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب بندہ حاضری اور دینا چاہے، حضوری پیش کرنا چاہے، تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق آدمی کو طہارت کا کس طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں آپ
اور یہ سب لوگ حقیقت جانتے ہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی سے آدمی نے ملاقات کرنی ہو تو پھر اپنے لباس پر بھی خصوصی توجہ کرتا ہے، اپنی حیات قضائی پر بھی نگاہ ڈالتا ہے کہ آیا میرا لباس، میری حیات اور میری شکل و صورت اس قابل ہے کہ فلاں شخصیت سے ملاقات کر سکوں، میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے ہمارے اس صاحب کو اذیت پہنچے جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، یا اس کو ناپسند ہو، لہذا کہیں اس کی بارگاہ سے راندہ نہ جاؤں۔ تو لہذا نماز کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے خدا کی بارگاہ میں، ایک عبد کا اپنے معبود کی بارگاہ میں، ایک مخلوق کا اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں، ایک مملوک کا اپنے مالک کی سرکار میں حاضری و حضوری کا نام ہے۔ وہ مالک، وہ معبود جو احکم الحاکمین بھی ہے، جو ارحم الراحمین بھی ہے، جو رب العالمین بھی ہے، جو الہ العالمین بھی ہے، تو لہذا اس کی سرکار میں حاضر ہونا ہو تو پھر لباس بھی پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی کثافت سے آدمی کا لباس اور بدن جو ہے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا نہیں ہے کہ نجاست کا ذکر تو پہلے کیا جا چکا، جس کو عربی میں خبث کہتے ہیں، خبث کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باطنی نجاسات و کثافات یہ ہوتی ہیں جن کو حدث کہتے ہیں۔ تو گویا حدث کیا ہے؟ ایک اندرونی کثافت کا نام ہے جو باہر ظاہری حواس خمسہ سے وہ محسوس نہیں ہوتی، ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر بھی آ جاتی ہے، ہاتھوں سے چھوئی بھی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح ظاہری نجاست سے جسے خبث کہا جاتا ہے، لباس اور بدن کا پاک و صاف ہونا واجب و لازم ہے، اسی طرح اندرونی کثافت سے بھی آدمی کا صاف اور طہارت ہونا لازم و واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اندرونی کثافت جو ہے اس کی قسمیں کیا ہیں، ان کے وجوہ کیا ہیں، ان کے علل و اسباب کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ باطنی کثافت کی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر ہے اور ایک حدث اکبر ہے، یعنی نجاست باطنی کثافت جو چھوٹی ہے اس کے لیے وضو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور جہاں تک بڑی کثافت کا تعلق ہے جسے حدث اکبر کہتے ہیں، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اب آؤ پہلے وضو کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد غسل کا تذکرہ کریں گے کہ وضو کے اسباب کیا ہیں، وضو کے جو ہیں موجبات کیا ہیں یا نواقض وضو کیا ہیں، وضو کے شرائط کیا ہیں، وضو کے اغراض و مقاصد اور غایات کیا ہیں، پھر وضو کرنے کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ان باتوں پر تبصرہ ہو جائے گا تو وضو کی حقیقت واضح و عیاں ہو جائے گی اور سب ظاہر ہو جائے گا کہ طہارت صغریٰ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا وضو کے اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو کے اسباب کیا ہیں، موجبات کیا ہیں، اور اگر وضو کیا ہوا ہو تو کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اثر نو کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، فقہائے اسلام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسباب وضو 6 گنوائے ہیں، جن میں سے پہلے سبب کا نام
پیشاب ہے، دوسرے سبب کا نام پاخانہ ہے۔ لہذا آدمی چھوٹا پیشاب کرے تو بھی وضو کرنا پڑتا ہے، اور اگر پاخانہ پھرے تو بھی طہارت کرنی پڑتی ہے، یعنی وضو کرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیند۔ آدمی اگر گہری نیند سو جائے جس سے اس کے حواس معطل ہو جائیں، آنکھیں دیکھنے سے باز آ جائیں، کان سننے سے رک جائیں، اس کو نیند کہتے ہیں۔ تو نیند کے آنے سے بھی وضو کرنا پڑتا ہے، اور اگر وضو کیا ہوا ہو تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تجدید وضو کرنی پڑتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے زوال عقل۔ جب آدمی کوئی ایسی منشی چیز، نشہ آور چیز استعمال کرے جس سے اس کی عقل و خرد زائل ہو جائے، مخمور ہو جائے، مدہوش ہو جائے، اس سے بھی غسل آدمی کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر غسل کیا ہوا تھا تو اس کا غسل باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ چار چیزیں ہیں، اور پانچویں چیز کا نام ہے ریح کا خارج ہونا۔ جو مقام مخصوص سے ریح خارج ہو، وہ خواہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو، خواہ آواز کانوں سے سنی جائے یا اس کی بو ناک سے سونگھی جائے، اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ ریح خارج ہو گئی ہے تو اس سے بھی وضو کرنا پڑتا ہے، اور اگر وضو تھا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب کو نام جو ہے کیا نام ہے، جب آدمی جو ہے کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے آدمی کے حواس معطل ہو جائیں تو اس سے بھی وضو کرنا پڑ جاتا ہے۔ الغرض یہ ہیں اسباب وضو، نواقض وضو۔ اب دیکھنا یہ ہے غایات وضو کیا ہیں، اغراض وضو کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا مستحب اور سنت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے معزز سامعین، وضو دو چیزوں کے لیے واجب ہوتا ہے، کیونکہ وضو ہو یا غسل بعد میں اس کی وضاحت کی جائے گی، یہ واجب لنفس ہی نہیں ہیں بلکہ واجب لغیر ہی ہیں۔ وضو بھی کیا جاتا ہے تو نماز کے لیے، غسل کیا جاتا ہے تو نماز روزے کے لیے، یعنی پروردگار عالم کی عبادت کے لیے، غسل بھی کیا جاتا ہے تو عبادت پروردگار کے لیے، نماز و روزے کے لیے، یا طواف واجب کی ادائیگی کے لیے۔ لہذا یہ فی حد ذات ہی نہ واجب ہیں نہ سنت ہیں، بلکہ واجب ہوتے ہیں تو بھی کسی اور کام کے لیے، یعنی جو عبادت ہے، اور اگر مستحب ہوتے ہیں تو بھی کسی اور غرض و غایت کے لیے۔ تو وضو واجب ہے ایک واجبی نماز ادا کرنے کے لیے، خواہ وہ حاضر ہو یا نماز قضا ہو یا نماز اجارہ ہو۔ اور دوسرا وضو واجب ہے حج واجب کے طواف کے لیے، کیونکہ طواف میں طہارت شرط ہے۔ لہذا یا اگر کوئی آدمی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کی تلاوت کروں گا، تو پھر چونکہ کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن کو ہاتھ لگانا، قرآن کو چھونا واجب ہو جائے گا، اور جب تک وضو نہ کیا جائے قرآن کے حروف کا مس کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال بالاصالت بالذات
وضو واجب ہے نماز واجبہ کی ادائیگی کے لیے، خواہ وہ حاضر ہو اور یا قضا یا پھر طواف کے لیے جبکہ حج واجب ہو۔ ان کے علاوہ جو کام ہیں، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو بغیر ہاتھ لگائے، یا سونا ہو، یا روٹی کھانا ہو، یا غسل جنابت سے پہلے کوئی کھانا پینا ہو، یا باطہارت رہنے کے لیے، یا مستحبی طواف بجا لانے کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے وضو کرنا صرف سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وضو کے شرائط کیا ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ وضو پر سب سے پہلے پانی سے کیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بنا بر مشہور وہ آب مطلق ہو، آب مضاف نہ ہو، جیسا کہ اس موضوع پر پہلے تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آب مضاف جو کسی نسبت کے ساتھ بولا جائے، انار کا پانی، ہندوانے کا پانی، فلاں چیز کا پانی، وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اس سے نہ طہارت ناجس باطنی کی جا سکتی ہے نہ طہارت ظاہری، اگرچہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس سے حدث جو ہے زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ مشہور قول کی پیروی کی جائے، اس سے نہ حدث زائل کیا جائے نہ خبث زائل کیا جائے۔ تو لہذا پانیوں کہ وضو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ نہ پانی مل سکتا ہو یا پانی ملتا تو ہو لیکن اس کا استعمال کرنا حکمت کے لحاظ سے، طب کے لحاظ سے، ڈاکٹری کے لحاظ سے مضر صحت ہو، تو پھر اس کی بجائے تیمم کیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ تیمم جو ہے وہ مٹی سے کیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے آپ پانی کو بھی طاہر اور مطہر بنایا ہے، اور خاک کو بھی طاہر اور مطہر قرار دیا ہے۔ اگر پانی نہ مل سکے تو پھر اس کی جگہ خالق اکبر نے، حکیم علی الاطلاق نے اس کا قائم مقام مٹی کو قرار دیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو، کیونکہ نجس پانی سے نہ وضو کیا جا سکتا ہے نہ غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھ کے آدمی وضو کر رہا ہے وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مشہور بین المسلمین یہ ہے کہ غصبی جگہ پر جس کی مالک اجازت نہ دے غصب کی جائے، اس جگہ پر نہ وضو کرنا جائز ہے نہ وہاں عبادت خدا بجا لانا جائز ہے۔ اگر وضو کرے گا تو وضو باطل ہو جائے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور بڑھنے والے کے منہ پر ماری جائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے، وہ برتن جس میں پانی ہے وہ نہ سونے کا ہو نہ چاندی کا ہو، کیونکہ سونے چاندی کا برتن ایک مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہوں کہ آدمی کے ضرور استعمال کے برتن سونے یا چاندی کے ہوں، یہ انسان صرف یہ نہیں کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے بلکہ آدمیت اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ لہذا اور برتن سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بھی حرام ہے، اور ان سے وضو یا غسل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے بعد یہ شرط ہے کہ وہ پانی مباح ہو، اگر غصبی پانی ہو اس سے بھی وضو کرنا روا نہیں ہے۔ یہ ہیں وضو کے شرائط۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وضو کا
طریقہ کار کیا ہے، وضو کرنے کی کیفیت کیا ہے، اور وضو کرنے کا جو ہے نوعیت کیا ہے۔ وہ وقفہ خود کر لیں۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب وضو کرنے کی کیفیت کیا ہے، وضو کرنے کی نوعیت کیا ہے، یا دوسرے عام لفظوں میں عرض کروں گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہم مسلمان کہلانے والوں کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی اسلام کا مسئلہ، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو یا عبادت ہو یا کوئی معاملہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ اختلافات سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر چیز میں اختلاف، نماز کی کیفیت میں اختلاف، وضو کی نوعیت میں اختلاف، غسل کرنے کی کیفیت میں اختلاف، الغرض حج کے ارکان میں اختلاف، زکوٰۃ کی مقادیر میں اختلاف، خمس کے وجوب میں اختلاف، ہر جگہ اختلاف و اختلاف و اختلاف۔ تو میں اختلاف سے دامن کو بچاتے ہوئے اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد، اسلامی عبادات، اسلامی معاملات اور باقی اسلامی چیزیں جو ہیں، جیسا کہ میں کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں وضاحت کر چکا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمہ فرمان ہے، یا پھر بمطابق حدیث ثقلین آل محمد اور اطراء رسول کا کلام ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام اپنے بعد اپنی امت کی فوز و فلاح کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کے دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک کا نام اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور دوسری چیز کا نام اطرت رسول ہے یعنی آل محمد ہیں اور اہل بیت نبوت ہیں، جیسا کہ فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں اپنا فرض ادا کر چکا، دین جو خالق کائنات نے بنایا تھا وہ منّ کما حق ہو لوگوں تک پہنچا چکا، میرا کار رسالت مکمل ہو گیا ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے والا ہوں، لیکن اپنے فرائض سے غافل نہیں، اپنے وظائف سے ساہل نہیں۔ میں عالمین کا نبی ہوں، صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کا نبی ہوں، لہذا میں تمہاری اور آنے والی نسلوں کی فوز و فلاح کے لیے اور ان کی نجات کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، ہر قسم کی گمراہی سے دامن کو بچانے کے لیے، خالق کائنات کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، جاگیر جنت کو پانے کے لیے، جہنم کے گرم شغلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، خالق کائنات کو راضی رکھنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دو عظیم الشان اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے میری اطرت اہل بیت جسے علی اور اولاد علی علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ یقین رکھو جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن اطرت اہل بیت، تو میں پیغمبر ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، کائنات کی ہر چیز بدل جائے گی لیکن تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا
تمہارا قانون ہے تو قرآن ہے، قانون کے جاننے والے ہیں تو اہل بیت ہیں، تمہارا نصاب تعلیم میرا اللہ کا قرآن ہے، اور پڑھانے والے اور اس کو سمجھانے والے میری اطرت اہل بیت ہیں۔ لہذا ہمیں پتہ چل گیا اگر قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ قرآن میں کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، منہ آیات محکمات و اخر متشابہات۔ محکم کا معنی، محکم کا مفہوم تو ہر عربی دان جو زبان عربی کے واقف ہو، محاورات عرب کو جانتا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن متشابہات جن کا مفہوم، جن کا مطلب، جن کا معنی سامعین پر مشتبہ ہو جائے، وہ اس کی تعویل یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم، ولا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اور ظاہر ہے حدیث ثقلین وغیرہ بتاتی ہیں کہ وہ راسخون فی العلم سرکار محمد و آل محمد ہیں۔ اور اگر قرآن کے سمجھنے میں یا پیغمبر کے فرمان کے سمجھنے میں کوئی الجھن پیش آئے تو پھر جو ذوات قدسی صفات ہمارے لیے مرکزی محوری حیثیت رکھتے ہیں وہ اہل بیت رسالت ہیں۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا موجود ہے۔ لہذا ہم وضو کا بیان ہو یا غسل کا، اگر اس کی کیفیت میں اختلاف ہو جائے، یہ دو وضو و غسل ہو یا باقی کوئی دین کا مسئلہ ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات اور معاشیات و سیاسیات اور تمدنیات سے ہو، ہم ہر مسئلے میں جس میں اختلاف ہو جائے ہم آل محمد کی طرف رجوع کرنا واجب جانتے ہیں، اور ان کے فیصلے کو قرآن کا فیصلہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ جانتے ہیں۔ اور اگر ان کی بات صحیح نہیں ہے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، تو پھر کائنات میں کوئی بھی بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں اب جو وضو کے ترکیب کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن بھی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی ہے، ان کا عمل بھی ہے، اور جہاں تک تشریح کا تعلق ہے وہ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک 12 اماموں کا قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے سامعین کرام، وضو کیا ہے؟ کچھ اس میں مستحبات ہیں، کوئی سنن ہیں، اور کچھ جو ہیں واجبات ہیں۔ اب آؤ پہلے واجبات کی بات ہو جائے کہ واجبات وضو کیا ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ الوضو غسلتان و مسحتان، جیسا کہ جناب عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ وضو کیا ہے؟ 2 دھونے ہیں اور 2 مسے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے وضو۔ منہ اور ہاتھوں کا دھونا اور سر اور پاؤں کا مسح کرنا، ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام وضو ہے۔ منہ کا دھونا واجب ہے، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا واجب ہے، اور پاؤں کا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے۔ آؤ بقدر ضرورت ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ منہ کے دھونے سے مراد کیا ہے، تو عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ صرف پانی لگانا، مسح کرنا، پانی کا چھونا یا مس کرنا، اور ایک ہوتا ہے دھونا، تو لہذا چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چہرہ
طول میں کتنا دھونا چاہیے اور عرض میں کتنا، تو ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے آخری حصے تک یہ طول میں دھونا واجب ہے، اور متوسط القامت آدمی کا انگوٹھا اور درمیان والی انگلی جتنی مقدار کو گھیر لے اتنا عرض میں دھونا واجب ہے، اور دھونا تب ثابت آتا ہے کہ پانی اوپر ڈالا جائے تو پانی کو نیچے گرتا ہوا نظر آئے۔ لہذا طول میں سر کے بالوں کے اگنے سے لے کر ٹھوڑی تک، اور عرض میں جتنی مقدار انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان آ جائے اتنی مقدار کا عرض میں دھونا واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کتنی بار دھونا واجب ہے، صرف واجب ایک بار ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد ہے ہاتھوں کا دھونا۔ خالق فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو، یہاں الا بمعنی ماں ہے، سر انگلیوں یعنی کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا واجب ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے انگلیوں سے شروع کیا جائے اور جو ہے کونیوں تک دھویا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کونیوں سے شروع کیا جائے اور انگلیوں پر ختم کیا جائے۔ تو جہاں تک ہمارے نبی اور آل نبی کے اور عام مسلمانوں کے عمل کا تعلق ہے، ہم جو ہے کونیوں سے لے کر جو ہے انگلیوں کے سروں تک دھوتے ہیں، کیونکہ یہاں الا بمعنی ما ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے لا تاکلوا اموالکم الی اموالہم، اپنے مالوں کو یتیموں کے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، کیونکہ اپنا مال کھانا حلال ہے اور یتیموں کا مال کھانا حرام ہے۔ اگر ابتدا میں من بھی ہو تو آخر میں الا بھی ہو تو پھر انتہا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جس طرح سرت من البصرۃ الی الکوفہ، ایک آدمی کہتے ہیں میں کوفے بصرے سے چلا اور کوفے تک گیا، تو یہاں من ابتدا کے لیے ہے اور الا انتہا کے لیے، یا اتم الصیام من اللیل الہ من النہار الی اللیل، صبح سے لے کر شام تک روزہ پورا کرو، مکمل کرو۔ لیکن یہاں من نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ انگلیوں کے سروں سے شروع کرو اور کونیوں تک جا کر ختم کرو، بلکہ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت۔ اب رہے گی یہ بات کہ انگلیوں سے شروع کر کے کونیوں تک دھونا ہے یا کونیوں سے لے کر انگلیوں تک دھونا ہے، تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل گواہ ہے، ان کی سیرت گواہ ہے کہ وہ کونیوں سے شروع کرتے تھے اور انگلیوں کے سروں پر آ کر ختم کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ کپڑا بھی دھونا ہو تو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جاتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر کی طرف کوئی کپڑا نہیں دھوتا۔ جس چیز کو بھی پاک کرنا ہو اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالا جاتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں ڈالا جاتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ پاؤں کا مسح کرنا چاہیے یا پاؤں کو دھونا چاہیے، تو اگرچہ برادران اسلامی پاؤں کو دھوتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن گواہ ہے، پیغمبر اکرم کا عمل گواہ ہے، آل محمد کی سیرت گواہ ہے کہ وہ پاؤں کا مسح کرتے تھے، اور یہی قرآن سنت سے ثابت ہے، یہی شریعت کے قواعد اور ضوابط سے ثابت ہے۔ آؤ میں بقدر ضرورت اس بات کی ذرا وضاحت کر دوں کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پڑھنا چاہو تو پہلے وضو کیا کرو۔ وضو کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، دھو
اپنے منہوں کو اور ہاتھوں کو، فغسلو وجوہکم و ایدیکم، دونوں کو حکم، پھر فرماتا ہے وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سروں کے بعض حصے کا اور اپنے پاؤں کے بعض حصوں کا، یعنی انگلیوں سے لے کر کعبین تک کو، درمیان میں اٹھی ہوئی جگہ تک کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جو ہے فغسلو اس کا تعلق کہاں تک ہے اور وامسحوا کا تعلق کس چیز سے ہے، تو یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ دو یہ متضاد حکم ہیں، دھونا اور ہے، مسح کرنا اور ہے۔ خالق کائنات نے یہاں اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کے دھونے کو حکم دیا ہے، ایک کا نام ہے چہرہ، دوسرے کا نام ہے ہاتھ۔ جب یہ حکم ختم ہو گیا پھر دوسرا حکم شروع ہوتا ہے، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا الی الکعبین۔ اب سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ارجلکم کا عطف جو ہے وہ فغسلوا وجوہکم پر ہے اور ایدیکم پر ہے، یا رؤوسکم برؤوسکم پر ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر جہاں تک نحوی قواعد کا تعلق ہے یا قراء کی قرات کا تعلق ہے تو ہمارے برادران اسلامی کے 7 قاری ہیں، 4 قاریوں نے ارجلکم پڑھا ہے، ارجل کی لام پر زیر پڑی ہے۔ اگر زیر پڑی جائے جو آل محمد کی قرات بھی ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوگا کہ اس ارجلکم کا عطف جو ہے برؤوسکم پر ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، وہ بھی مجرور یہ بھی مجرور۔ اور اگر ارجلکم جیسا کہ 3 قاریوں نے ارجلا کی لام پر زبر پڑی ہے اور موجودہ قرات بھی یہی ہے، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے عطف وہ رؤوسکم برؤوسکم کے محل پر ہوگا، کیونکہ لفظ رؤوس جو ہے یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ فامسحوا کا مفعول ہے، اور لفظی طور پہ دیکھا جائے تو بے حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، لہذا جب کوئی لفظ ذو وجہین ہو، محل اس کا اور ہو، اس کا اعراب اور ہو، تو لفظ اس کا اور ہو، تو یہ تمام نحویوں کا قانون ہے، اس کے لفظوں پر بھی عطف کرنا جائز ہے، اس کے محل پر بھی عطف کرنا جائز ہے، لہذا محل پر عطف کریں گے تو رؤوسکم چونکہ مفعول ہے لہذا اس پر زبر ہونی چاہیے تھی، لیکن بے کی وجہ سے زیر آ گئی تو ارجلکم اس کے محل پر عطف ہوگا تو زبر پڑی جائے گی، اور برؤوسکم کے لفظوں پر اگر عطف ہوگا تو زیر پڑی جائے گی۔ تو الغرض نتیجہ یہ نکلا، خواہ ارجلکم زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا ارجلکم زیر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا عطف فامسحوا کے ماتحت ارجلکم پر ہے، لفظوں پر حامل ہو تو زیر پڑی جائے گی اور محل پر عطف ہو تو زبر پڑی جائے گی۔ یہ کہنا کہ اس کا عطف جو ہے وجوہکم یا ایدیکم پر ہے یا اثر اگر کیا جائے تو کلام فصاحت سے گر جائے گی، بلاغت ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ بنے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وضو کرنے لگو تو دھو اپنے منہوں کو اور دھو اپنے ہاتھوں کو، اور پھر مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو پھر پاؤں کو۔ یہ بات دھونے والی بات ختم ہو گئی، مسح والا حکم شروع ہو گیا، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، پھر آخری جملے کا عطف پہلے پر کیا جائے، یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ یہ پھر ایسا بن جائے گا جس طرح کوئی حاکم اپنے ماتحت کو حکم دے اکرم زیدن و بکرن
اکرام کرو زید اور بکر کا، واہن زیدن و خالدن، کہ زید اور بکر کا اکرام کرو اور زید دوسرا زید جو ہے اور خالد ان کی توہین کرو۔ تو ایک آدمی کہے جس کا مطلب یہ ہے اکرام کرو زید و بکر کا اور توہین کرو جو ہے زید کی جو دوسرا زید ہے، اور پھر خالدن یعنی خالد کا بھی اکرام کرو۔ اللہ کے بندو اکرام والی بات ختم ہو گئی، وہ دو بندوں کا اکرام تھا، دو بندوں کی توہین کا حکم تھا، آخری جو ہے اس کی بھی توہین کی جائے گی، وہ اہن کے تحت میں داخل ہے، اس کا تعلق پہلے جملے سے نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ کہے مر اکرم تو زیدن و بکرن و مرر تو بے خالدن و ولید، کہ میں نے اکرام کیا زید و بکر کا اور میں گزرا خالد اور ولید کے پاس سے، تو پھر امر کو جو ہے خالد و ولید کو خواہ ولیدن پڑھا جائے یا ولیدن پڑھا جائے، ہر حالت میں اس کا تعلق گزرنے کے ساتھ ہوگا، اکرام کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے اکرام کیا زید و بکر کا، یہ بات ختم ہو گئی، میں گزرا فلانے اور ولید اور اپنا خالد اور ولید کے پاس سے، تو یہ بعد والا جملہ جو ہے، بعد والا جو ہے اسم ہے، اس کا تعلق دوسرے حکم کے ساتھ ہے، دوسری چیز کے ساتھ ہے، پہلے کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا فصاحت کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے، شان قرآن کے خلاف ہے، شان پیغمبر اسلام کے بیان کے خلاف ہے۔ لہذا اب آؤ ذرا عمل کو دیکھیں کہ مسلمانوں کی تفسیریں کیا کہتی ہیں، حدیثیں کیا کہتی ہیں، پیغمبر اسلام اور اہل بیت نبوت کا عمل کیا تھا۔ تو میں عرض کروں گا ہم اپنی کتابوں کے حوالے نہیں دیتے، برادران اسلامی کی تفسیر در منصور موجود ہے، تفسیر ابن جریر موجود ہے، اس کے علاوہ اور تفاسیر موجود ہیں، کنز العمال موجود ہے، شرح عینی بخاری کی شرح موجود ہے، ان میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جناب عباد ابن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جناب نے پہلے منہ دھویا پھر ہاتھوں کو دھویا، ثم مسح راسہ ورجلہ، پھر مسح کیا اپنے سر اقدس پر اور پاؤں مبارک پر۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم کا عمل بھی یہی تھا۔ اور جہاں تک حیدر قرار کا تعلق ہے یا ان کی اطرت اطہار کا تعلق ہے، عینی شرح بخاری میں لکھا ہے، کنز العمال ملا علی قاری میں لکھا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں، غالباً تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ حیدر قرار جب وضو کرتے تھے تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے اور اپنے سر اور پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے۔ دراسۃ اللبیب میں اور نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سر اور پاؤں کا مسح کرتے تھے اور منہ اور ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ قول واحد منہم قول باقیہم، جیسا کہ صاحب دراسۃ اللبیب نے بھی اقرار کیا ہے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور حقانیت کا یہ زندہ معجزہ ہے، زندہ ثبوت ہے۔ جو ان میں سے بعض کہتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں، جو بعض کرتے ہیں وہی سارے کرتے ہیں، نہ قول میں اختلاف، نہ عمل میں اختلاف، نہ سیرت میں اختلاف، نہ کردار میں اختلاف، نہ روش میں اختلاف، نہ رفتار میں اختلاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس بھی کہتا تھے کہ لا اجد فی کتاب اللہ الا الغسل و ابا الناس الا لا اجد فی کتاب اللہ الا المس
وَأَبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ، لوگوں نے دھونے کے سوا مسح کا انکار کر دیا، حالانکہ میں اللہ کے قرآن میں صرف مسح پاتا ہوں، وہاں دھونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے جیسا کہ ان تفاسیر میں اور کتب حدیث میں موجود ہے کہ فرمایا الغسل الوضوء غسلتان و مسحتان، وضو کیا ہے؟ دو دھونے ہیں اور دو مسح ہیں۔